الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ أئنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی؟ تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے، مجھ میں اور تم میں اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوتی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے، تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک معبود ہے اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس پر گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف وحی کی، اور وحی میں کیا؟ قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک معجزہ ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو بڑے کہتے ہو کہ ہم عربی دان ہیں، جانتے ہیں ہم بڑے فصیح اور بلیغ ہیں۔ اگر تم اتنا جانتے ہو، اس قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی ایک آیت بنا کر لے آؤ، تم وہ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک نے یہ چیلنج آج سے 1400 سال پہلے دیا، لیکن آج تک کوئی ایسی ایک آیت چھوٹی سی نہیں بنا سکا۔ یہ قرآن پاک جس تک پہنچے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو آگے پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں وہ شخص تر و تازہ رہے جس نے قرآن سیکھا اور آگے لوگوں کو سکھایا، جیسا سنا ویسے اس نے آگے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ انسان تر و تازہ رہنے کے لیے ایکسرسائز بھی کرتا ہے، اچھی غذا بھی کھاتا ہے، اور کتنے وہ تو طرح طرح سے انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بالکل فریش نظر آؤں، تر و تازہ نظر آؤں، تو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اسے سمجھے، جو سمجھا ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے گا، دنیا میں بھی تر و تازہ رہے گا، قبر میں بھی، کل حشر میں بھی۔ جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں ان کی دنیا بھی آباد رہتی ہے، ان کی قبریں بھی زندہ رہتی ہیں۔ تو جس کو چاہیے کہ اس کا چہرہ تر و تازہ رہے، جسم اچھا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، اس کو سیکھے، اس کو سمجھے، تفسیر پڑھے، اس سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے گا جو قرآن پاک سے محبت رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔